نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن يزيد بن ابي حبيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل۔ یزید بن حبیب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو عورتوں کے پاس سے ہوا جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا بعض حصہ زمین کے ساتھ ملا لیا کرو، کیونکہ سجدے میں عورت کا حکم مرد کی طرح نہیں ہے۔ مراسیل ابی داؤد میں حدیث نمبر 77 میں اس کو روایت کیا گیا، اور سنن کبریٰ میں حدیث نمبر 2938 میں اس کو جو روایت کیا گیا۔ تو ایک سوال کہ کیا عورت بھی ایسے ہی سجدہ کرے گی جیسے مرد کرتا ہے؟ تو اس حدیث سے یہ بات آجا ہو گئی کہ عورت کے سجدہ کرنے کا طریقہ مرد کے سجدہ کرنے کے طریقے سے مختلف ہے۔ جس طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ مرد کے سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ بھی نیچے سے گزرنا چاہے تو وہ بھی گزر سکتا تھا۔ سنن ابی داؤد اور مسلم شریف میں اس کو روایت کیا گیا۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جب سجدہ کرو تو اپنی کوہنیوں سے جو ہے زمین سے جو ہے وہ اٹھا لیا کرو، بلند کر لیا کرو۔ یہ مرد کے سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اب عورت کے سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اپنے کوہنیوں کو جو ہے زمین کے ساتھ ملا لیا کرے گی۔ اس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے عورت کے سجدہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خوب سمٹ کر اور اکٹھی ہو کر سجدہ کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2701 میں اس کو روایت کیا گیا۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عورت کے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تجتمع ولتحتفظ، کہ خوب سمٹ کر اور اکٹھی ہو کر جو ہے نماز پڑھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2702 میں اس کو روایت کیا گیا۔ اس طرح ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے عورت کے نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ خوب سمٹ کر نماز پڑھے اور اپنے اعضاء کو جو ہے دور دور نہ رکھے، جس طرح جو ہے وہ مرد اپنے اعضاء کو دور دور رکھتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 2703 میں اس کو روایت کیا گیا۔ مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں کیسے نماز پڑھا کرتی تھیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ 4 زانوں بیٹھ کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ پھر بعد میں حکم آیا کہ عورت جب نماز پڑھے تو خوب سمٹ کر اور اکٹھی ہو کر نماز پڑھے۔ مسند ابی حنیفہ میں اس کو جو روایت کیا گیا۔ تو ان تمام حدیث سے پتہ چلا کہ ایک حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یا 2 حدیث کا مطالعہ کرنے سے مسئلہ واضح نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ اس وقت ہی واضح ہوتا ہے کہ جب اس مسئلے سے متعلق تمام حدیث کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اور ان تمام حدیث سے یہی بات پتہ چلی کہ مرد کے سجدہ کرنے کا طریقہ علیحدہ ہے اور عورت کے سجدہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ عورت کو حکم ہوا کہ وہ خوب سمٹ کر اور اکٹھی ہو کر نماز پڑھے، جبکہ مرد کے لیے یہ نہیں۔ جس طرح کوہنیوں کے بارے میں آیا کہ مرد جو اپنی کوہنیوں کو سجدے کے وقت کو اپنی کوہنیوں کو زمین سے اٹھا لیا کرے، لیکن عورت کے لیے حکم نہیں۔ تو سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ جو ہے اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو دین کے مسائل سیکھنے اور سکھلانے کا شوق جب پیدا ہو جائے تو سمجھیں یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ ویڈیو سننے کے بعد آپ اس کو شیئر بھی کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگ اسے سنیں گے اتنا ہی ثواب ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔